السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، توا مچھلی اب تقریباً بننے کو تیار ہے. سوس بن چکا ہے. سوس آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے ایسا بنے گا سوس، اور بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں املی، وائٹ پیپر، ادرک لہسن، تھوڑا سا لیمن اور ہلکا سا پانی، بس یہ ڈال کر اس سوس کو آپ نے تیار کر لینا ہے. مگر یہ کیوں بنا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں میں. توا رکھ لیں، آپ رکھ دیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھوڑا سا آپ تیل ڈال لیں. اور اسی اصل میں اس کو تر کرنا ہے تاکہ ہماری مچھلی چپکے نہیں. ویسے چپکتی تو نہیں ہے نان اسٹک میں، لیکن پھر بھی مچھلی کا معاملہ ہے، تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ٹوٹے نہیں، نرم رہے. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ میری بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ہے. عامر بھائی بس کراچی کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. کل رات میں جو ہوا، ہاں جی، بڑا درد ہے جی، بہت تکلیف کے عامر حالات. بھائی ہم لوگوں کو تو بہت ہی تکلیف ہے. عامر بھائی میں آپ کے پروگرام سے بولنا چاہوں گی، وزیر اعلیٰ کو تو سب سے پہلے اترنا چاہیے. وہ تو بولتے ہیں کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں، پر وہ دیکھیں وہ رہ کدھر، وہ سی ایم ہاؤس کے اندر رہتے ہیں. ان کو بولیں کبھی آئیں ایسے ایریے میں رہ کر تو دیکھیں، ایک دن تو رہ کر دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کیسے رہا جاتا ہے. آپ یقین کریں عامر بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم لوگ نیچے، ہم لوگ میلینیم کی طرف رہتے ہیں. میلینیم سے ہم لوگ نہیں اتر سکتے اور جا نہیں سکتے، نہ ہی میگنا ڈر لگتا ہے. عجیب سے بہت رات میں ہم سے بلیک آؤٹ بھی تھوڑا روم میں بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی لائٹ آن کر دو. بالکل صحیح. اتنا ہم لوگ اتنا ڈرے ہوئے، نہ ہی بچوں کو ہم لوگ اسکول بھیج رہے ہیں. ہاں، مطلب اسکول ان کا حالات تو بہت، حالات آپ جو بتا رہی ہیں واقعی بالکل اسی طرح ہے، بہت خراب حالات. مطلب پاکستان کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی پاکستان سے موو ہونے کی بات کریں گے، کیونکہ ہمارے 3 بھتیجے ہیں اور ان کو ہی موو کرنے کی بات کریں گے. بھائی آپ بس ابھی اسکول جانا بند کرو اور جب باہر شفٹ ہو گئے آپ وہیں پر ہی پڑھیے گا. اگر ایسی حکمرات رہے نا تو آپ بلیو کریں پاکستان کا فیوچر بالکل بلیک آؤٹ ہوگا. وہاں بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ موو ہو رہی ہیں اور لوگ جا رہے ہیں. کیا کریں، جان بچانی ہے اپنی. اور ہم لوگ بھی عامر بھائی مطلب یہ نہیں ہے کسی بھی لینگویج، ہم لوگ خود سندھی ہیں. مطلب ابھی اردو فیملی کی اس میں بھی پرابلمس ہیں، پٹھانوں کو پرابلمس ہیں. ایک دوسرے کو کون لڑوا رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ. ہاں صحیح ہے، بہت ڈرے ہوئے. اللہ تعالیٰ بس بہتر کرے میری بہن. آپ بس حوصلہ رکھیے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب اچھا وقت نہیں رہا تو پھر برا وقت بھی نہیں رہے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. عامر بھائی حوصلے ختم ہو گئے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے ابو کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. یتیمی کی زندگی نا بہت بری ہوتی ہے، کیونکہ یتیم جب ہوتے ہیں نا تو جو اپنے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی دور چلے جاتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کا درد سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل، یتیم جب ہو جاتا ہے انسان تو واقعی اپنے بھی بہت دور چلے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں. مطلب یتیمی ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم لوگ، ہمارے ابو الحمدللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی، پر ہم لوگ یتیم ہو گئے نا تو اب پتہ چلا کہ باپ کے بنا انسان کیا ہوتا ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو کوئی بھی ان کے گھر میں کمانے والا نہیں ہے، وہ مر رہے ہیں. میں اتنا روتی ہوں پوری رات. آپ یقین کریں لاسٹ نائٹ میں روزہ نہیں رکھ سکتی. میں اتنا روئی میری الٹیاں بند نہیں ہو رہی تھی. مطلب اتنا دل میں درد ہوا کہ کیسے مار دیتے ہیں بچوں کو، کیسے یتیم کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی اطلاعات ہے میری بہن کہ باقاعدہ کچھ گاڑیاں گھومتی ہیں، وہ اغوا کرتے ہیں. وہاں وہ بڑی بڑی پراڈو ہیں اور جیپس ہیں، اور میں اغوا کرنے کے بعد جب وہ لڑکوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر پیچھے جب وہ کھولتے ہیں تو وہاں بوگدے پڑے ہوتے ہیں، خون ہی خون بکھرا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کی چھریاں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں آؤ بھی تمہیں ذبح کریں، اور اس میں تو آدمی پہلے ہی آدھا مر جاتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک درندے ہیں، پتہ نہیں کون آ گئے ہیں. یہ انسانوں کے درمیان یہ وحشی کہاں سے آ گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. بڑے برے حالات. اتنے ظالم، رمضان کا احترام نہیں ہے، ان لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اتنے جوان بچوں کو. عامر بھائی ہم لوگ تو مطلب ڈر لگتا ہے. میں ایک لڑکی ہو کر میں باہر جاتی ہوں، میرا بھتیجا باہر نکلتے وہ 14 ایئرس کا نماز پڑھنے جاتا ہے. میں گیٹ پہ کھڑی رہتی ہوں کہ وہ اللہ میاں کرے بس اوپر آ جائے نماز پڑھنے کی. میں اسے بولتی ہوں آپ گھر پہ پڑھ لو، آپ کو بس جو ہوگا بس وہ جب میں مروں گی میں اللہ میاں کو جواب دوں.
आपस घर पे नमाज पढ़ लो। इतना मुझे आमिर भाई इतना डर लगता है भाइयों की वजह से। अब वो तो भी हमारे नहीं है, वो सब भाई हैं, भतीजे हैं, बस उनसे भी मुझे बहुत डर लगता है। और नीचे भी जाते हैं ना, दिल जो है ना वो दहल जाता है हम लोग का। इतनी महंगाई ऊपर से, भाई बोलते हैं कि नहीं जाऊँगा, ईद सर पर है, बच्चे हैं घर पर, मतलब इतना डर लगता है। हम बोलते नहीं करनी हमें ईद, आप बस नहीं जाए, कहीं पर भी नहीं जाए, हमें ईद नहीं करनी, आप बस घर पर हैं। ज़ाहिर है बहुत खौफ का शिकार हो गए हैं लोग। ये सब मैं क्या आपको जवाब दूँ मेरी बहन, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। मैं रात को जो देख कर सूरत हाल आया हूँ, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इस शहर में भाई आपको भी वैसे उधर नहीं जाना चाहिए था, आपको पता था उधर इतने हालात खराब है। अल्लाह में आपको ज़िंदगी दे, क्योंकि आप जो हैं आप अवेयरनेस देते इस्लाम के बारे में। तो जो लोग इस तरफ मतलब नहीं भी हैं वो भी इस तरफ आना चाहते हैं आपका प्रोग्राम देखकर। एटलीस्ट आपको नहीं जाना चाहिए था उधर। बस बहन मैं चला गया था इसलिए कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं भाई? कौन सा आप बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन सा आप बात कर रही हैं? जी जी आमिर अंकल, मैं रुखसार बात कर रही हूँ पत्थर से। जी रुखसार। नहीं लाइमत काटना। नहीं रुखसार बताइए। सबसे पहले तो आपका शो बहुत अच्छा है। जी जी। तो रमजान के बाद भी जी जी देखेगा। और मेरी अम्मी आपसे बात। जी बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत जितनी तारीफ करूँ ना आपके प्रोग्राम की बहुत कम। बड़ी इनायत जब भी आपकी। शुरू होता है मैं देखती रहती हूँ, और शहरी में भी आपका सारी तक आपका प्रोग्राम, और कुछ देखने का मौका ही नहीं मिलता। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत। अल्लाह ताला आपको दुआएं देने के लिए आपको सलामत खुश रखे, और ये रमजान के बाद भी प्रोग्राम जारी रखेगा। आमिर भाई मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। जी बताइए। हम बहुत परेशान हैं। हमारे 20-25 साल हो गए, अपना मकान नहीं किराए पे रह रहे हैं हम लोगों को सामान भी निकाल के हम लोगों ने ना बाहर फेंका हुआ है, और 50,000 60,000 एडवांस मांग रहे हैं, 12,000 किराया। हाँ। अब 4 बच्ची है माशाल्लाह। मेरा एक बेटा है, शोहर भी बेरोजगार है, और तो बेटा छोटा है जी। मैं आप कुछ मदद कर दें हमारी। अच्छा मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन किराम समझ में नहीं आ रहा बस क्या हो रहा है। सब दुखी हैं, परेशान हैं, सबके दिल दहल गए, वो भी माह रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह दिल दहल गए। नाज़रीन किराम मछली तकरीबन तैयार है, बस एक इसमें पीस और डाल देंगे।